یقین کریں یہ تو میں نے دعوت کی مجبوری کی وجہ سے پگڑی اور یہ سارا گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مجھے تو اللہ کی طرف سے آج زیادہ ملے تو میں اللہ کے بندوں کو گوشہ نشینی کی زندگی گزارا. حقیقت بات ہے, کیونکہ بڑی خود غرضی کی زندگی دنیا میں گزارنے کی ضرورت ہے, پھر آپ کو جنت ملنی ہے. ہاں میری طرف سے دنیا پوری جہنم میں چلی جائے سمیت میرے اہل و عیال ماں باپ کے بھی, پہلی فکر مجھے اپنی ہے, سیدھی سی بات ہے. باقی تو بعد میں نا, اور یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے نا, آخرت میں لوگ کہیں گے بیوی بچے ماں باپ لے لے مجھے چھوڑ دے. آپ کو یہ بات آکورڈ لگ رہی ہے لیکن آخرت میں یہی کچھ ہی ہونا ہے. اور دنیا میں جس نے اس طرح خود غرضی کی زندگی گزاری نا, باقی حقوقی بات تو پورے کرنے ہیں, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. لیکن دنیا میں بالکل اکیلے اس حوالے سے رہنا کہ اللہ کے معاملات میں زیرو ٹالرنس, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ نہیں کہ بیوی بچوں کی خاطر حلال اور حرام کی آپ تمیز گنوا دیں, بالکل یہ کام نہیں کرنا. بالکل خود غرضی کی زندگی گزاریں. بالکل آپ یہ دیکھیں جس طرح آپ موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے 100 کی سپیڈ پہ ایک ایسی سڑک سے گزر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ رش ہے, ایک لمحے کے لیے بھی آپ ادھر ادھر ہوئے تو جا کے ٹھوکیں گے. اس لیے پورے اٹینٹو ہو کے چلنا ہے. وہی قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہے, تمہاری اولاد میں اور مال میں فتنہ ہے تمہارے لیے آزمائش. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. تو یہ میں یقین کریں میں تو بچتا ہوں. میں تو اس حدیث کو یاد کرتا ہوں جامعہ ترمذی کی, کہ جس نے دنیا میں مہنگا لباس چھوڑ دیا اور سادہ لباس اختیار کیا, پھٹا پرانا ہے میلا نہیں, مرزوبہ صوفیاں لانا یہ نہیں, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے جنتی حلہ پہنائے گا کہ اس نے دنیا میں میری وجہ سے سادگی اختیار کی تھی. یہ تو حدیثیں ہیں نا, ان پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا. سادگی کی زندگی گزارے, اس میں آپ کمفرٹیبل بھی ہیں. زیادہ ڈومیننٹ ہونا اپنے آپ کو, میں تو کہتا ہوں یار, وہ تارج میر صاحب نے ایک لیکچر میں بڑی, بلکہ 12 انہوں نے ایک لیکچر میں مختلف لیکچرز میں یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ مصیبت میں تو وہ شخص پڑا ہوا ہے جو اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اخلاص تو اس کا اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. آپ تو سارے پورے اخلاص کے ساتھ مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہو. مصیبت تو میرے لیے ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اتنا بڑا مجمع جو مجھے سننے کے لیے آیا ہوا ہے, میرے دل کی کیفیت کیا ہے, کہ میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں یا اپنی دھاگ بٹانے کے لیے. صحیح بات ہے, حقیقت بات ہے. اس لیے بھائی 3 چیزوں کو ہم نے اپنی دعوت سے آؤٹ کیا ہوا ہے. مجھے ایک دن تارج میر صاحب نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں بیٹا ایک ہی نصیحت کروں گا کہ عجب سے بچنا ہے, کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں ماننا. اور بعض اوقات انسان ریاکاری تو نہیں کر رہا ہوتا, تکبر بھی نہیں کر رہا ہوتا, لیکن اپنے اندر اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب اس امتحان سے اللہ کے فضل سے میں نہیں گزرتا, آپ ہی گزرتے ہیں. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وجہ ہے کہ نہ میں نے دنیا کسی ملک کا دورہ کرنا ہے, نہ میں نے ہزاروں کے مجمع میں ممبر پہ بیٹھ کے تو وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے خطاب کرنا ہے کہ لوگ دیکھیں گے جناب سفید کپڑے, سفید پگڑی, نورانی چہرہ. نہیں, میں نے کہا میں تو مسکینوں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہاں بھی آ کے اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد تو آپ میرے گھر بھی آ جائیں تو میں آپ کو نہیں ملتا, گھر والوں کو نہیں پتا میں گھر ہے ہوں یا نہیں ہوں. بالکل کسپرسی کی زندگی ہے. ہاں, یا وہ مولا علی والا صاحب ہے کہ یا عدل ہوگا اور یا گوشہ نشینی ہوگی. تو یہ جو ہم عدل کرنے کے لیے ہفتے بعد نکلتے ہیں نا, یہ اس لیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہو جائے. باقی ہمارے جو 6 دن ہے نا وہ گوشہ نشینی والے ہی ہیں. تو اس میں عافیت ہے, انسان بچ جاتا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے نہ کہیں جانا ہے, دوسرا نہ میرا عورتوں سے کوئی انٹریکشن ہے, تیسرا چندہ نہیں لینا. تو یہ 3 چیزیں جس کی زندگی سے نکل جائے, عورت, شہرت, دولت, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات, شیاطین من الجن والانس مل کے اس شخص کو ڈی ٹریک نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے, کیونکہ ادھر سے چیزیں داخل ہوتی ہیں, عورت, شہرت, دولت. آپ کوئی چوتھی چیز لائیں وہ اسی کی کرولری ہوگی. ان 3 چیزوں سے آپ بچ جائیں تو کوئی آپ کو ڈرل نہیں کر سکتا. بڑے بڑے مولوی عورتوں کے مارے گئے, میں نام لیے بغیر پھر ایک بالکل پرسنل معاملہ ہو جائے گا. بڑی اچھی گڈی چڑی ہوتی ہے, اچانک ایک خبر نکلتی ہے, کدھر سے کدھر گراف آ جاتا ہے. چندے کی تو خرد برد کی کہانیاں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. دولت اور شہرت والا معاملہ بھی آپ دیکھیں, ایک اشتہار کے اوپر مولوی کا نام چھوٹا لکھا ہو نا یا کونے پہ لکھا ہو, وہ کہتے میں نہیں آنا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کسی کو اشتہار بھیجیں اور پھر فزیکلی وہاں دعوی نامہ لے کے جائیں نا, اتنی اکڑ ہوتی ہے کہ وہ اس غلطی کا زبان سے اظہار بھی نہیں کرتے. چھوڑ دو جی, گالی نہیں کرنی, تسی منتا مارو کہ حضرت ہویا کہ ہے وہ یہ چٹ دو. تو یعنی جو اتنے گئے گزرے انہیں پتہ ہی نہیں کہ علماء کا بھی احترام ہے, ان سے بات بھی نہیں کرنی. کتنی دیر تو وہ اتنے پارے باندھے کہ گالی نہیں کرتے. پھر تسی منتا مارو گے, گوڈے پکڑو گے, حضرت کی گستاخی ہوگی. تو کہنے گے یار کس بیوقوف نے اشتہار لکھا ہے. ٹھیک ہے, میرا نام اتنے کونے سے لکھتا ہے ڈومیننٹ جگہ. یہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. یا ان کے جو پیرل میں مولوی ہے اس کے ساتھ 3 لقب ملے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ 2 لکھے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے یار یہ کیا ادھر تو لکھا ہے استاذ العلماء تھے, اسی چک میں تھے مار دے رہے ہیں اتنا عرصہ. جنہوں تو استاذ العلماء لکھا ہے تو میرے کو پڑھ کے کیا ہے, نہ پڑھ کے کیا ہوئے. ہاں
وہ یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز اس وجہ سے آتی ہے، نہیں آتے جلسوں میں، وہ غصہ کھا جاتے ہیں.